بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے معلوم کیا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی گائے کا گوشت کھایا ہے؟ اور ایک دوسری بات یہ معلوم کی ہے کہ آج کل ایک حدیث سننے کو ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کے گوشت کو بیماری قرار دیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواب میں عرض ہے کہ جو حدیث سنائی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کے گوشت کو بیماری قرار دیا ہے، تو اس طرح کی روایت تو موجود ہے بہرحال مستدرک حاکم میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بالبان البقر فإنها دواء، کہ تم گائے کے دودھ کو لازم پکڑو اس لیے کہ وہ دوا ہے اور اس کا جو گھی ہے اس کے اندر شفا ہے۔ وإياكم ولحومها، اور گائے کے گوشت سے بچو، فإن لحومها داء، اس لیے کہ گائے کا گوشت اس کے اندر بیماری ہے۔ تو یہ روایت تو موجود ہے، لیکن اہل علم نے اس روایت کو صحیح تسلیم نہیں کیا ہے۔ اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، جیسا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ کے اندر ذکر فرمایا۔ امداد الفتاویٰ کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 392۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اولاً تو سند کے اعتبار سے تصحیح و تحسین کی محتاج ہے یہ روایت، اور دوسرا پھر یہ فرمایا کہ حکم شرعی نہیں بلکہ حکم طبی ہے۔ تو بعض اہل علم تو اس روایت کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، اور بعض اہل علم جو اس کو صحیح تسلیم کرتے ہیں وہ اسے حکم شرعی پر نہیں بلکہ طبی حکم پر محمول کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو حد سے زیادہ گوشت استعمال نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ بیمار پڑ جائے گا۔ اور بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ تمام علاقوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ روایت ایسے علاقوں کے لیے ہے کہ جہاں کے لوگ گائے کا گوشت کھانے سے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو بعض اہل علم کا خیال یہ ہے، اس لیے کہ گوشت کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر آیتیں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ موجود ہے کہ جب فرشتے آئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑوں کا گوشت ہی ان کے سامنے رکھا تھا، اور حدیثیں موجود ہیں۔ تو لہذا اس روایت کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہا جائے گا کہ گائے کا گوشت استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ روایت ہے، اور اہل علم بعض وہ ہیں جو اس کو صحیح تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور بعض جو صحیح تسلیم کرتے ہیں وہ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ حد سے زیادہ استعمال نہ کیا جائے۔ رہا ہے مسئلہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی گائے کا گوشت کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، تو جواب میں عرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا گوشت استعمال فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں روایتیں موجود ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بوادر النوادر، اس کا صفحہ پہلے جلد ہے، صفحہ نمبر ہے 356۔ وہاں یہی سوال کیا گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی صاحب نے معلوم کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گائے کا گوشت کھایا ہے یا نہیں، اگر کھایا ہے تو کون سی کتاب کے اندر ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 روایتیں ذکر فرمائیں۔ ایک میں تو اس کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کو ذبح فرمایا ہے، اس کا ذکر ہے، اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلحم بقر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گائے کا گوشت لایا گیا، فقیل ھذا ما تصدق به علی بریرہ، تو یہ کہا گیا کہ یہ وہ گوشت ہے جو حضرت بریرہ کو صدقہ کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہا صدقہ، یہ حضرت بریرہ کے لیے صدقہ ہے، ولنا ہدیہ، اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو ان 2 روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث اول سے ذبح بقرہ اور حدیث ثانی سے دسترخوان پر لحم بقرہ کا حاضر ہونا، یعنی پہلے حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کو ذبح فرمایا ہے، اور دوسری حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر گائے کا گوشت موجود تھا، اور آگے فرمایا کہ مانع عن الاکل کا جواب دینا، اور ایسے ہی گویا کہ جو ایک سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا کہ آپ اس گوشت کو کیسے کھا سکتے ہیں، یہ تو حضرت بریرہ کو صدقہ دیا گیا ہے، تو اس کا بھی جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ان کے لیے تو صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو اور مانع عن الاکل کا جواب دینا، جس کا لازم عادی ہے نوش فرمانا، یہ سب تصریحاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ انہیں کے لیے تو صدقہ ہے، ہمارے لیے تو ہدیہ ہے، اس لیے کہ جب ملکت بدل رہی ہے تو حکم بھی بدل رہا ہے، تو اب یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول بھی فرمایا ہے، اس کو کھایا بھی ہے۔ تو یہ بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔